حسین انجام جاں گدازی، حسین تو کیر کار بندی، حسین تعبیر کار سازی، حسین معجز نمائے دوراں، حسین حق کی فسو ترازی، حسین ہارا تو یوں کہ جیسے حسین نے جیت لی ہو بازی، حسین سارے جہاں کا وارث، حسین کہنے کو بے نوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین پیغمبر بہاراں، حسین تسکین دل فگاراں، حسین امیر حجاز ہستی، حسین سالار شاہ سواراں، کہ دیدہ دل کے دس در میں حسین تمثیل ابر باراں، حسین تدبیر جاں فروشاں، حسین تقدیر سوگواراں، کبھی تو چشمے ہنر سے دیکھو حسین رش کے رخ نگاراں، حسین حسن میں محرم، حسین ہی دے روزداراں، حسین سرمایہ انبیاء ہے، حسین اجاز اولیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین ایک دلنشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان ہے، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نماہی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوحانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین زینب کی کنس پری ہے، حسین کلثوم کی ردا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ بلندتر صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں جناب سید محمد حسین شاہ صاحب سے۔ حضرت لیڈر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فائدہ ڈی، نہ کسی ذاکر دا محتاج، نہ کسی عالم دا محتاج۔ حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے جیڑی بقائے لا الہ ہے۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تفسیر کا۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تفسیر کا۔ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کو پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ عزادارو، کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں، دو یا تو بند تے طالب دعا میں ڈی حاضری ہو گئی۔ میں اپنے محترم بیٹھے ہوئے نیرہ میں ٹائم دیا۔ عرض کیتا ہے شبیر مظلوم دی لاش ہوتے تے اجے بین غریب نہیں آئی، بے غیرت شام دے وسدیاں نے وہ چالا شتے لو ٹی پائی۔ عرض کیتا کہ مندری کیان امامہ تے کیان پوشا کلوہائی، ہائے وے کھلٹے دی لاش برادی وہ کنڈ کر گئی زہرا ارادارو میری سینی ویر دی لاش تے پہنچی ہے نا، شہید اعظم دی لاش کمبیے تے شہید اعظم دی لاش کپیاں رگاں چو آواز پئی آندی ہے، جت رشتہ دار قریبی ہون
تے اوتھے لگدا ہے جو رسوایا مینڈا اکبر مویا ہن توڑی وہ میں کو نہیں کہان پر چایا او کل ظہر ویلے دا میں قتل تھیا تے این گالوں دل گھبرایا بہر دیلاش دیوار سے آئے وہ مینڈا وارث کوئی نہیں آیا عزداروں میں کو مولا دی قسم میری سین نے ویر دیاں کپیاں رگاں تے بوسا دیتا ہے تے اچھا وین کر کے آندی ہے تے کو دس دی ہاں میں کیوں نہیں آئی تے یہ رب دا پاک شہزادہ تینڈے پتا ربی مار دی تاج پوشی وچ وہ مینڈا لگ گئے وقت زیادہ او بہو دیر تی امت تو لٹ دی رہیے اتے داج تینڈی کبرادہ ہن فارغ تھی کہ آ گئی ہاں وہ میں کو مل گن پیو سغرا دا اللہ لعنت اللہ ہے درود پڑھو جی اب میں ملتمس ہوں جناب سید عامر عباس شاہی صاحب سے درود پڑھو محمد وآل محمد ذات بلندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لہمسۃ اطفی بہا حار الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما الفاطمة الزهراء سيدات النساء العالمين بلندر صلوات سحر پہ سرہی حسین ابن علی کے دم سے شروع ہوئی ہے سحر پہ سرہی حسین ابن علی کے دم سے شروع ہوئی ہے سحر کو بدعت کا دے دو فتویٰ حسین کا غم منا رہی ہے ٹھیک ہے سحر پہ سرہی حسین ابن علی کے دم سے شروع ہوئی ہے سحر کو بدعت کا دے دو فتویٰ حسین کا غم منا رہی ہے تیار کر کے جوان اکبر علی کی بیٹی کیوں رو پڑی ہے کیوں انا للہ کی دے کے لوری رباب اصغر سلا رہی ہے حسین مولا تیری سکینہ کو آ گئے ہیں دلاسا دینے حسین مولا تیری سکینہ کو آ گئے ہیں دلاسا دینے تماچے پرسا میں مل رہے ہیں اور آگ دامن جلا رہی ہے دعائیں دیتی ہے سرب رہنا اے شانی تم بھی گواہ رہنا کہ پتھروں سے غیور امت ردائے زینب بنا رہی ہے کہ پتھروں سے غیور امت ردائے زینب بنا رہی ہے عاشور کا ڈل جانا سغرا کا وہ مر جانا عاشور کا ڈل جانا سغرا کا وہ مر جانا
اکبر تیرے سینے میں، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، عاشور کا ڈل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا، اکبر تیرے سینے میں، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، عاشور کا ڈل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اے خون علی اصغر میدان قیامت میں، اے خون علی اصغر میدان قیامت میں، شبیر کے چہرے پہ کچھ اور نکھر جانا، شبیر کے چہرے پہ کچھ اور نکھر جانا، اکبر تیرے سینے میں، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، عاشور کا ڈل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، ننھے سے مجاہد کو مانے یہ نصیحت کی، ننھے سے مجاہد کو مانے یہ نصیحت کی، برسات میں تیروں کی بے ہوش
تر جانا تیروں کے مقابل بھی بے خوف و خطر جانا اکبر تیرے سینے میں اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈل جانا سغرا کا وہ مر جانا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا اکبر تیرے سینے میں اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈل جانا سغرا کا وہ مر جانا عامر کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا اکبر تیرے سینے میں اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈل جانا سغرا کا وہ مر جانا جزاک اللہ جی. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا. تمہارے بعد پھر ظالموں کا ڈر نہیں رہا. نہایت واجب احترام جناب سائیں عابد صاحب، ان کے بعد
ذاکر البیت جبیر حسین جعفری صاحب، ان کے بعد علامہ زوار قمر عباس کاظمی صاحب، ان کے بعد جناب سید اعجاز حسین نقوی صاحب اور ذاکر البیت عامر عباس جعفری صاحب شبی برآمد کریں گے۔ بلندتر صلوات۔ باغاز بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھو۔ شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے، 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 شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے، شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے۔ چھپا ہوا خزانہ تھا میرا، کسی کو بھی پتا نہ تھا، نیات یہ ظہور میں تو میں کسی کا بھی خدا نہ تھا، میری کل خدائی ہے جن کے روبرو بنی، پانچواں گواہ حسین ہے، شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے، شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے۔ ہواؤں میں دواؤں میں جو واسطہ انہی کا پائے گا، بہشت کے جو راہوں کا جو راستہ انہیں بنائے گا، نہ راستے میں موڑ ہے نہ راستے میں توڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے، شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے۔ ہواؤں میں دواؤں میں جو واسطہ انہی کا پائے گا، بہشت کے جو راہ کا جو راستہ انہیں بنائے گا، نہ راستے میں موڑ ہے نہ راستے میں توڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے، شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے۔ رحیم ہے کریم ہے نہ جانے کس قدر عظیم ہے، قرآن جس کی گفتگو حسین پاک وہ عظیم ہے، جس کے آگے انبیاء بابد کھڑے رہے، ایسی بارگاہ حسین ہے، شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے، شاہ حسین ہے ایسا بات، شاہ حسین ہے۔ صلوات پڑھو سر۔ یمن کی بات سنانا بڑا ضروری ہے، یمن کی بات
تو سنانا بڑا ضروری ہے، امن کی بات 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 سنانا بڑا ضروری ہے، غم حسین میں آنا بڑا ضروری ہے، غم حسین میں آنا بڑا ضروری ہے، امن کی بات سنانا بڑا ضروری ہے، حسین پوست پہ ہے رسول سجدے میں، حسین پوست پہ ہے رسول سجدے میں، خدا کی ساری رضا ہے اب اس کے قبضے میں، خدا کی ساری رضا ہے اب اس کے قبضے میں، اب اس کے ناز اٹھانا بڑا ضروری ہے، اب اس کے ناز اٹھانا بڑا ضروری ہے، امن کی بات سنانا بڑا ضروری ہے، حسینیت کو ہر ایک دل میں ڈالنے کے لیے، حسینیت کو ہر ایک دل میں ڈالنے کے لیے، یزیدیت کو دلوں سے نکالنے کے لیے، یزیدیت کو دلوں سے نکالنے کے لیے، علم با سے اٹھانا بڑا ضروری ہے، علم با سے اٹھانا بڑا ضروری ہے، امن کی بات سنانا بڑا ضروری ہے، صلوات پڑھ سرل امن کی بات سنانا بڑا ضروری ہے، حسینیت کو ہر ایک دل میں ڈالنے کے لیے، یزیدیت کو دلوں سے نکالنے کے لیے، علم با سے اٹھانا بڑا ضروری ہے، امن کی بات سنانا بڑا ضروری ہے، سیداں دے ہن کیڑے مسئلے پئی پوچھ دیئے، تے عباس جے مرشد زادی میرے دل تے خنجر چلا گئی ہے، خاموشی بین برادی، غازی جاندے میں کو فجر ویلے ہائے ملوے
دی تے پہ قیمت ویندی ڈیلان تو پہلے زینب دی پاک رضا دی. جزاک اللہ جی، بلند تر صلوات. کوئی شجر نہ کہیں بادلوں کا سایہ ہے، کوئی شجر نہ کہیں بادلوں کا سایہ ہے، میرے امام نے خیمہ جہاں لگایا ہے. دشتے کرب و بلا اور کئی دنوں کی پیاس، نبی کے لال نے ڈیرا جہاں لگایا ہے. خدا کے دین کو تمنا تھی سر بلندی کی، خدا کے دین کو تمنا تھی سر بلندی کی، درے حسین کس واسطے وہ آیا ہے. پسر حسن کا ہو قاسم یا ہو علی اکبر، پسر حسن کا ہو قاسم یا ہو علی اکبر، حسین پاک کا اصغر بھی ساتھ آیا ہے. شقی یہ سوچ رہے ہیں یہ مشکل میں، شقی یہ سوچ رہے ہیں یہ مشکل میں، یزیدیت کو یہاں مشکلوں میں پایا ہے، یزیدیت کو یہاں مشکلوں میں پایا ہے. میں ملتوی سے جناب ٹھیک ہے. شقی یہ سوچ رہے ہیں یہ مشکل میں، شقی یہ سوچ رہے ہیں یہ مشکل میں، یزیدیت کو یہاں مشکلوں میں پایا ہے، یزیدیت کو یہاں مشکلوں میں پایا ہے. میں ملتمس ہوں تھوڑی دیر کے لیے جناب ذاکر بھائی جاوید حسین جعفری صاحب سے. مل کے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سین دے دشمنہ تے لعنت، پاک سین دے دشمنہ تے لعنت. مل کے بآواز بلند صلوات. سادات تو اجازت رہ کے دعا برائے ظہور حجت خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین والمومنات بحق آہک الحسین علیہ السلام. یا بالفضل اللباس ادرکنی 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 بحق جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا. مالک توڑا اس پاک دربار چٹورا ہے قبول تو منظور فرماوے. جڑیاں جڑیاں نیک خواہشات دلی لے کے آئے ہو آج دے دن و صدقہ توڑیاں مالک جونیاں بھر کے بھیجے. کریم اللہ بحق محمد وآل محمد جتنے بھی صدات و مومنین بیمار ہیں مالک انہوں شفاء کلی عطا فرما. کریم اللہ بحق محمد وآل محمد جتنیاں میری ماما بہناں میرے برا سیدزادے بے اولاد
آج دے دن دا صدقہ مالک نے دیا جولیاں آباد فرما. کریم اللہ اتنی دیر تک موت نہ دیں جتنی دیر تک ہر آزادار مولا حسین بادشاہ دے روزے دی زیارت نہ کر لے. کریم اللہ ساڑھے 92 ہادی دا ظہور جلتا فرما. سانو گناہگاروں زیارت نصیب فرما. مالک اس قابل بنا دے جو مولا دی زیارت کر سکے. مل کے باواز بلند صلوات. پھر بھی مل کے صلوات پڑھنا. اجازت جی نوکری شروع کرا. زیادہ دیر تکلیف نہیں دینی. دل یہ ہے کہ اس ہستی کا ذکر کیتا جاوے جنہوں آقا حسین بادشاہ نے خط لکھ کے بلوایا ہے. بھائی آج دے دن جڑا ہے من ممبر دی قسم ہے جد دل وچ قبر حسین ہے نہ تذاکر دی ضرورت ہے نہ مولوی دی ضرورت ہے. بس یہ لفظ آخ کے بندہ رو پیندا ہے حسین تیرے اکبر دے بڑے ارمان ہیں. حسین تیرے عسکر دے بڑے ارمان ہیں. حسین تیرے عباس دے بڑے ارمان ہیں. جنہ دے مان تے تیڑیاں بھیڑیں بھی وطن چھوڑ کے ٹر رہی ہیں. بس شریف 8 محرم آئی. 8 محرم نو کربلا دی زمین تے فوجاں آنیاں شروع ہوئیں. جڑا کو فوجی دستہ آنا ہے ہولی مچویندی آئی. اے ہولی دا دستہ آ گیا ہے. اے شمر دے ساتھی آ گئے. اے عمر ساتھ دے آ گئے. جڑا ہی کوئی دستہ کربلا دی سر زمین تے آوے نا تے گھوڑیاں دیا ٹاپاں دی آواز سن کے براد خیمے چ لگی ویندی آئی تے پوچھ دیے حسین اے جڑا قافلہ آیا ہے اندے وچ کوئی تیرا بھی ہمدرد ہے کوئی تیرا بھی ساتھی ہے. کائنات دا امام رو کے آکھیا نہیں بہن سارے میرے قاتل ہیں. اس ویلے دیکھ کے آدھیے حسین ویر میرا دل چاہتا ہے تو بھی کوئی اپنا سنگتی بلا. تو بھی کوئی اپنا سنگتی سڈ. کائنات دے امام دی آواز آندی بہن بیٹا ایک سنگتی تا ہے دور رہندا ہے. ڈیر ساریاں بہنوں دا کلا برا ہے. نوی نوی شادی ہو سکتا ہے مجبور ہو کے نہ آ سکے. میری سین دیکھ کیا دی ویر خط تو لکھ دستخط میں کریں دی. کیڈی غریب ہو گئی زہرا دی. شریفو کائنات دے امام نے خط لکھنا شروع کیتے. سعید 28 رجب دا میں تو مدینہ چھٹے. سعید حج دے موسمن میرے نال بہنیاں میرے نال بران میرے نال دیان. سوچے جو اللہ دا حج پڑھنا لیکن مسلمانہ میں کو حج نہیں پڑھن دیتا. 2 محرم کو کربلا دی زمین تے حالت تھا. سوچے گرمی دا موسم ہے میرے نال چھوٹے چھوٹے بال نے دریا دی من تے ہے ملائن. اے مسلمان برداشت نہیں کر سکے 5 کو سڑے ہے میں پٹوا دیتے ہیں. 7 دا نہیں ابرے ساڑا پانی بند ہو گیا. ہن فوجاں آ ویڑے اگر میری مدد کیتے آنا ہے تے آ 10ویں دی ڈیگر نو بیڑی چھوٹ بھیجنی. بس شریف میری آلیہ نے دستخط کیتے نے. مولا دا صحابی پیارا آیا جون جی مولا میرے نیڑے آ. جناب جون نیڑے آئیں. مولا فرمیندن بسرے لگاوان. میڈا ایک سنگتی ہے جب نام سعید. اے خط کڑے میں ہاتھ بن گیا ہے مولا کیا میری قسمت شہادت کوئی نہیں. مولا فرمایا جون جتنی دیر تھی اس سرزمین تے تیرا خون نہ آوے اے حق شفا نہیں بندی. میں تیرا انتظار کرے تھا. بس بھئی اے سفر کردہ ہوا بسرے آئے. ایک موڑ تے آگے ایک بزرگ نے پوچھا اس کو جو میں سعید دے گھر ونجڑے. اے دیکھ کیا دیں اے جڑی سامنے گلی ہے نا اندے آخر تے سعید دا گھر ہے. لیکن او دا اعلان ہے کہ جڑا بندہ سواری تے میرے گلی چو کوئی گزر نہ کرے
یہ آدھا میرا مسئلہ ہے میں جانا تو سعید بس شریف سوار ہو کے آ کے سعید دبوے تے دستخط دیتی سے ادھر میری سعید دی اما آدھی سعید جاوے دروازے تے کون ہے جناب سعید دروازے تے آئے نے تو کیا ڈٹھا ہے گھوڑے سوارے پہلے تو جذبات پوچھے نے جب تک کوئی دسیا کہ نہیں جو میری گلی ہے جو سواری تو کوئی نہیں سوار ہو کے آندا جان دیکھ کے آدھے سعید میں کو پتہ ہے معافی چاہنا میں تیرے مرشد حسین دا قاصد ہاں اے ہاتھ گن کے آیا آدھا بسم اللہ گرمی دا موسم میں جلدی کر لیا شربت پی ٹھنڈے کھانے گرم کھانے بنانا ٹھنڈا پانی پی جون بنے رو کے آدھا سعید اگر مرشد پیتا تے پیسا بس شریف ہاتھ دے کے آدھا جون آدھا میں جا رہا تیری مرضی ہے تو آنا ہو سی تے آنے شریف خط لے کے اندر آئے اس دماغ پوچھے سعید دروازے تے کون آئی روک کے آدھے اما حسین بادشاہ دا قاصد آئی جھڑک دے کے آدھی ہے حسین دا قاصد ہوئے تو اس نے پانی بھی نہ پوچھے آدھے عجیب جی گلنا کر کے ٹر گئے اما اے ہاتھے مولا سعید دی اما دیکھ کے آدھی جلدی کر خط کھول ہن میرے مرشد دا پتر علی اکبر 18 سالہ دا ہو گئے ان دی شادی کی تے سب کچھ دعوت نامہ بھیجائی جناب سعید نے خط کھولے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون جھڑک دے کے آدھی سعید آیتاں تے ادو پڑھیا جاندی جدو کوئی موت دی خبر ہوئے رونا تے رو کے آدھا موت تو گھٹ خبر کوئی نہیں مولا نے لکھا ہے 18 رجب دا مدینہ چھڑے میرے نال بینی میرے نال دیاں میرے نال پترن میں کو مسلمانہ کربلا دی سر زمین تے ویڑ گدے اگر ہو سکتے تے میری مدد کیتے آویں اجرکم اللہ سعید دی اماں دی جلدی کر لگا مان میرے مولا دی مدد آستے ہاتھ بن گیا دے اماں تھوڑی جی محلت دے جو میں نئی نویلی بنری کڑا ساوا سعید آئے جنگی لباس پایا ہے کہ دیکھ کے آدھا اپنی زوجہ نے پاس حیران ہو گئے آدھا میں تھوڑی دیر پہلے کمرے چو باہر گیا تو پلنگ تے بیٹھی ہوئے تیرا سرخ لباس ہے تھوڑی جی دیر دے بعد میں بلیا تیرا سیاہ لباس ہے آدھی ہے سعید انصاف کر میں کو ڈسات صحیح خط کہنا ہے آدھا ہے مولا حسین بادشاہ دا ہاتھ ہے رو کے آدھی ہے جندے پتر دا ہاتھ ہے نہ ہو بی بی آ گئی ہے آ کے میں کو سرخ جگہ جوڑے دی جاتے سے آپ آ کے آدھی ہے میرے سعید نو نہ روکے میرے پتر تے مشکل بڑھ گئی شریف ہو اے آدھی میں بھی تیرے نال بن رہے آدھا گرمی دا موسم ہے میں تے کو ای واسطے آکھن آیا ہوں جا تیری مرضی ہے پیکے لگی میں تیری مرضی ہے اتھے ہی رہے اے دیکھ کے آدھی کلیاں جنت نہ کما میرا دل ہے کہ میں بھی تیرے نال جلا بھائی شریف ہوئی کو جادہ دو میں تیار ہو کے ٹر پھر جڑا ڈاوی دا ڈیر بھرے آئے سفر کریں دے رہن جدا آئین دا پیر دا ٹیم ہویا ہی سعید دی بیوی دے کے آدھی سعید گھوڑا تیز بجا آدھا گرمی دا موسم ہو سنگ رہے سواری مر وجے رنیت رو کے آدھی مردیت مرن دے ہمیں کو زینب دیا حق نہ دیا پیان او میڈا اکبر دین دلہ گئے شریف و وزیوں کو جادا او ویلے پہنچے جدا کوئی نہیں رہ گیا
کلا کربلا دا غریب بہک کے مٹی تے حل من ناصر ینصرنا دیا حق لڑے دے سیدہ کے سلام کی دیا دے مولا میرا سلام ہوگی کائنات امام نے رو کے آ جائے سعید اوکھے ویلے آئے میں تیری کیڑی خدمت کرا میرا عباس دا بازو کٹوا کے من دریا تے لائے بڑی مہربانی بستے رہو بستے رہو مولا دی آواز آنی ہے سعید میرا غازی دین تو لگے او میرے اکبر دے سینے جپال برچی دا ترٹ گئے سید رونا رو کے آدھا میرے 6 ماہ دایا سگرہی مسلمانہ تیر مارے بس شریف کو آخری جملے سیدہ دا مولا میں کوئی اجازت دے میں جنگ کرے دا مولا دن بسم اللہ لگا من جدا میدان جائے ایڈی سونی جنگ کی دیش کافی دیر لڑدا رہے ایک مہینے قتل ہوندے رہے سعید نو مرے دن لگدی نہیں واپس بلے آدھے مولا کیا میری قسمت شہادت کوئی نہیں مولا آدھے نے کیا آدھے مولا میں ہر کوئی نو مرے دا لوگ میں کو مار دینے میں کو لگ دی کوئی نہیں اس نے سید کے آدھے سعید جدہ تو جنگ کرے دے او دیکھایا میں آج میریاں بیڑی سر دے قرآن جا جا کے آدھیاں او میرے اللہ ساڑھے براد چھیکڑی بلندر صلوات حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل یزید منفی یزید ناقص یزید خارج یزید باطل یہی کرشمہ ہے سچ کا واسف یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کے حسین باقی شہید ہو کے حسین باقی میں ملتمس جناب سید زوار قمر عباس کاظمی صاحب بہت بلند سے بات پڑی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین المتفرج بالعدل والعبد والصلاة علی اول العدداء خاتم الحمد محمود الاحمد ابو القاسم محمد وعلى عترته الطاهرين الذين لا يقاسم بهم من خلق احد ولعنة الله على قوم الظالمين المنافقين المشركين المقصرين الولاية بشمار اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رضا بقضائه وتسليما بأمره ووضع بلند سنبات پڑھ لی محترم دوست واجب الاحترام شیعہ سنی سادات و غیر سادات سامن محترم آج 10 محرم ہے اور آج میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ہماری مجھے کہا گیا ہے کہ جو کل آپ نے تمہیدی جملے کہے تھے آج کے دن کہتے چلے جائیں بس میں تمہیدی جملے 2-3 منٹ کے اس کے بعد میں عزادار ماتمی کا مقام بتانا چاہتا ہوں
کہ عزادار کا مقام کیا ہے، ماتمی کا رتبہ کیا ہے. میری اور آپ کی نظر میں نہیں، امام حسین علیہ السلام کی نظر میں. جہاں جہاں تشریف فرما ہے وہیں پہ رہیں، لیکن توجہات میری طرف مرکوز رکھیں. مسجد کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا. لیکن امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں چاہے کوئی سکھ ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی کافر ہے، وہ آ سکتا ہے. کیونکہ یہ حسین علیہ السلام کی درسگاہ ہے. ہر آنے والے حر کے لیے دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. لہذا ہمارا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے. ہم ماتم کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم مجلس عزا کرتے ہیں. اس کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ہماری عزاداری کسی کے گھر اجاڑنے کی وجہ نہیں ہے. ہمارے مولا سے وعدہ ہے اور ہم وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. عزادار، ابھی میں نے دیکھا 2-4 ماتمی جنہوں نے زنجیر زنی کی. بتانا چاہتا ہوں کہ عزادار کا مقام کیا ہے. یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، یہ جو ہم زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ جو ہم سینہ کوبی کرتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے. جناب کاشف الخطا، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفسر قرآن، اپنی دباچہ خطا میں کہتے ہیں کہ میری ایک حاجت تھی جس کے لیے میں مسلسل روزہ شبیر پہ حاضری دیتا رہا، لیکن نہ جانے کیا ایسا عجیب ہوا کہ میری وہ حاجت پوری نہ ہوئی. توجہ رکھیے گا. سرکار کاشف الخطا کہتے ہیں کہ نہ جانے کیا ایسا عجیب ہوا کہ میری وہ حاجت پوری نہ ہوئی تو میں رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اور روتے روتے گڑ گڑاتے غشی میں چلا گیا. توجہ رکھیے گا. پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے جب میں غشی میں چلا گیا تو عالم خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو واحد حسین ہے، وہ جو تنہا حسین ہے، وہ جو اکیلے حسین ہے، میری خواب میں آئے اور آپ کہتے ہیں شیخ گھبرا کیوں گئے ہو، پریشان کیوں ہو گئے ہو، کل صبح اٹھنا، اپنے دروازے پہ بیٹھ جانا اور تھوڑی دیر بعد تیرے دروازے کے سامنے سے کچھ عزادار، کچھ ماتمی ماتم کرتے ہوئے، زنجیر زنی کرتے ہوئے گزریں گے. ان میں سے کسی ایک عزادار کو پکڑ لینا، اس کے چہرے کو آسمان کی طرف کرنا، آسمان کی طرف کہہ کے اللہ سے کہنا بار الہا تجھے حسین کے ماتمی کا واسطہ میری حاجت پوری فرما. کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میں پریشان تھا کہ یہ کیسا خواب میں نے دیکھ لیا. کہتا ہے اسی پریشانی کے عالم میں میں جلدی جلدی اپنی دہلیز پہ آیا اور آ کے بیٹھ گیا. کہتے کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ کچھ عزادار ماتمیوں کے بچے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا مقام، ان کی منزلت کیا ہے، ان کی قدر و قیمت کیا ہے. یہ جو ماتم کر رہے ہیں ہمارے بچے، کہتے میں وہاں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نوحہ خوانی کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں. تو میں نے جلدی جلدی ایک چھوٹے بچے کو پکڑا، ایک عزادار کے بچے کو پکڑا جو زنجیر زنی کر رہا تھا، جو ماتم کر رہا تھا، پکڑ کے اس کے چہرے کو آسمان کی طرف کیا، توسل دے کے کہا بار الہا تجھے حسین کے ماتمی کے بچے کا واسطہ میری حاجت پوری فرما. کہتے یہ کہنا تھا کہ 3 دن نہ گزرے تھے کہ میری حاجت پوری ہو گئی. دوستو
حسین کی مظلومیت کو سننے کے. ہمیں کبھی یہ خیال ہی نہیں رہا کہ 57.5 برس کے حسین کبھی بچپن میں بھی تھے. پڑھے لکھے دوست میرے سامنے شاہ صاحب تشریف فرما ہیں, مومنین تشریف فرما ہے, عزادار بیٹھے ہیں. ہمیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ حسین کبھی بچپن میں بھی تھے, کبھی جوانی میں بھی تھے. حسین کبھی دولہا بھی بنے, حسین کبھی داماد بھی بنے, اور پھر حسین بابا بھی بنے. عزاداروں بھول گئی ساری سیرتیں. 22 برس کے حسین تھے. نہ جانے فکر حسین نے کیا راز کھولا کہ سر شام حسین علیہ السلام نے اپنی عبا کو اتار دیا, اپنے امامے کو اتار دیا, اور اپنی زلفوں کو بڑی نفاست کے ساتھ کھول دیا, اور حسین باہر نکل آئے. توجہ رکھیے گا, مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, چہرہ وجہ اللہ بالکل عیاں, اور حسین سوق الاکاس سے گزرے. سوق الاکاس کہتے ہیں گوشت کا بازار, جہاں پہ گوشت ہوتا ہے. بازار سے گزرے, لوگوں نے دیکھا کہ یہ توحید کا بلا حجاب نظارہ. اور دوستوں, میں شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے کہ توحید اللہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, اگر توحید اللہ ہوتی تو اصول دین میں 4 شریکوں کے ساتھ نہ ہوتی. توحید اللہ کی صفت ہے, اللہ کی ذات اور ہے, توحید اور ہے. بس بازار میں سے گزرے, لوگ پریشان ہو گئے, حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ توحید کا بلا حجاب نظارہ. حسین گزر رہے ہیں, بس نہ جانے کیا کیفیت ہوئی, کیا نظارے میں, اس نظارے میں لوگ ایسے ڈوب گئے کہ کچھ قصابوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. توجہ رکھیے گا, بلند آواز سے سلوات پڑھ لیں. اس نظارے میں, توجہ میری طرف, اس نظارے میں ایسا کھوئے کہ کچھ قصابوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, اور حسین بازار سے گزر گئے. حاجی مصری کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا امام حسین کے پیچھے گیا اور جا کے کہا کہ مولا, آپ کی محبت میں, آپ کے عشق میں, آپ کی مودت میں کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. مولا نے مڑ کے دیکھا, کہا اچھا میری محبت میں, میرے عشق میں, میری مودت میں؟ کہا ہاں مولا, آپ کے عشق میں, آپ کی مودت میں کچھ قصابوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. توجہ رکھیے گا, عزادار کا مقام بتانا چاہتا ہوں. کہا اچھا چلو واپس مڑو. اب میرے مولا واپس آئے بازار میں. بازار میں آئے, لوگوں نے دیکھا, لوگ قبلہ اپنی تکلیفوں کو بھول گئے اور حسین علیہ السلام کے چہرے کے نظارے میں کھو گئے. بازار میں آئے اور آگے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا بتاؤ کس کس کے ہاتھ کٹے ہیں, ذرا میرے قریب آؤ. لوگ بھول گئے اپنی تکلیفوں کو, اپنے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے حسین علیہ السلام کے سامنے آئے. میرے مولا نے, توجہ رکھیے گا, بیٹھ جائیں جہاں جہاں پہ جگہ ملتی ہے, ہاتھوں کو پکڑا ہوا حسین کے سامنے آئے. میرے مولا نے کہا کہ بھئی کن کن کے ہاتھ کٹے ہیں؟ جن جن کے ہاتھ کٹے ہیں میرے عشق میں, میری محبت میں, وہ سامنے آئے. لوگوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے امام حسین کے سامنے آئے. میرے مولا نے ہاتھوں کو پکڑا, میری طرف توجہ کیجئے گا, ہاتھوں کو پکڑا, ہاتھوں سے جوڑا اور یوں مس کیا, ہاتھ جڑ گئے, زندگی آ گئی. اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا. توجہ, میرے مولا کہتے ہیں کہ جو بھی میرے عشق میں زخم کھائے گا میں حسین اسے مسح کروں گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ماتم کے نشان, یہ زنجیروں کے زخم کسی معجزے سے ٹھیک نہیں ہوتے. حسین خود آ کے مسح کرتے ہیں, پھر زخم ٹھیک ہوتے ہیں. عزیزانو ماتمیوں,
میں اپنے ماتھے کے محراب پہ تو شک کر سکتا ہوں کہ شاید میری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن ماتم کے نشان پہ شک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حسین کی مہریں ہیں، یہ جنت کے نشان ہیں۔ عزادارو، ماتمیوں، سوال پیدا ہوتا ہے ہم پہ کہ یہ جو ماتم کرتے ہیں، یہ جو عزاداری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا یہ عمل اور اس کی جزا اور اس کا ثواب تینوں طے شدہ ہے۔ توجہ قبلہ صاحب، شاہ صاحب، ہم اپنی مرضی سے ماتم نہیں کر رہے بلکہ حکم الہی سے کر رہے ہیں۔ طے کس نے کیا؟ توجہ، رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ تشریف فرما ہے اور کربلا کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرتے کرتے پاک بی بی کہتی ہے کہ بابا ابھی مصائب نہیں پڑھنے لگا، بس جملہ آ گیا تاکہ آپ کے ذہن قریب ہو جائیں۔ کہا بابا جب میرے حسین شہید ہو جائیں گے میں موجود ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا ان کے بابا علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا ان کے بھائی حسن موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی۔ تو پاک بی بی کہتی ہیں کہ بابا تو پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ روئیں گے، جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، اور جس کی قوم کی خواتین تیرے حسین کی خواتین پہ روئیں گی۔ توجہ رکھیے گا۔ تو پاک بی بی کہتی ہے کہ بابا اس کا انہیں اجر کیا ملے گا؟ یہ جو ماتم کر رہے ہیں، یہ جو رو رہے ہیں، یہ جو پرساداری کر رہے ہیں، اس کا اجر کیا ملے گا؟ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ بیٹی جب تک وہ ماتمی، وہ عزادار، وہ محب فاطمہ جنت میں نہیں چلے جائیں گے تب تک ہم دونوں نہیں جائیں گے۔ تو یہ مقام ہے آپ کا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ تو توجہ رکھیے گا۔ کتاب کا نام ہے اسماء الکعب امیر المومنین۔ رسول خدا فرما رہے ہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر رہا۔ کتاب کا نام ہے اسماء الکعب امیر المومنین۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اس میں علی کا نام سے لفظ سے ایک نام ہے ثواب۔ توجہ میری طرف، مولا علی کا ایک نام ہے لفظ سے ثواب۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ حج، زکات، خمس، جہاد کس لیے کرتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ علی تیرا نام اللہ نے ایک رکھا ہے ثواب۔ تو اب تم علی کو کس کس عبادت سے نکالو گے؟ بھائی علی کا نام ہے ثواب۔ جب ہر عبادت ہی ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو پھر علی کو کس کس عبادت سے نکالو گے؟ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں۔ ہم جو یہ عقیقہ یمنی ہاتھ میں پہنتے ہیں نا، یہ میں کیوں پہن کر نماز پڑھوں؟ توجہ بھائی، کہتے ہیں نا جائیے اپنے محلے میں مولوی صاحب سے کسی سے بھی پوچھئے، یہ میں کیوں پہن کر نماز پڑھوں؟ کہا جاتا ہے کہ اس کو پہن کر نماز پڑھو تو ایک رکعت کا ثواب 70 رکعت کے برابر ہے، اور اس کو اتار دو تو ایک رکعت۔ بھائی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو پہن لو تو اعمال 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، اس عقیقہ یمنی کو اتار دو تو
تو 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت ملے گا. تو پوچھا گیا رسول خدا سے, تو رسول خدا نے فرمایا کہ سنو, جب اللہ نے پتھروں پر ولایت علی کو پیش کیا تو جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ کا اقرار کیا وہ تھا عقیق یمنی. تو اللہ نے بھی اس کی فضیلت رکھی کہ تم اسے پہنو گے تو اعمال 70 رکعت بڑھ جائیں گے, 70 گنا بڑھ جائیں گے. تو جس پتھر کو پہن کر میں نماز پڑھوں اعمال 70 گنا بڑھ جاتے ہیں, اسی علی کا نام تشہد میں پڑھوں تو باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ تو عزادارو, ماتمیوں, عزادار کا بڑا مقام ہے, بڑا رتبہ ہے, بڑی منزلت ہے. میرے بچے سمجھیں, میرے جوان سمجھیں, لیکن عزاداری کرنے سے پہلے پرساداری, ہماری نماز ہے, یہ نماز سے کم نہیں ہے. تو نماز طہارت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, باوضو ہو کے پڑھی جاتی ہے. وضو کریں, باقاعدہ وضو کر کے زنجیر زنی کریں, وضو کر کے ماتمداری کریں. بس ایک جملہ تبرکن کہتا چاہتا ہوں, ذاکر صاحب بھی آ گئے ہیں. حسین بن روح روایت کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ شرف حاصل ہوا 12ویں سرکار کے ساتھ کربلا کی زیارت کا. توجہ بس دوستو, عزادارو, ماتمی و آخری جملے ہیں. حسین بن روح کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ شرف حاصل ہوا 12ویں سرکار کے ساتھ کربلا کی زیارت کا. تو کہتے ہیں کہ جب ہم کربلا پہنچے تو میرے مولا کبھی اس جگہ بیٹھ کر آنسو روتے ہیں, کبھی اس جگہ بیٹھ کر آنسو روتے ہیں, کبھی اس جگہ بیٹھ کر آنسو روتے ہیں, کبھی اس جگہ بیٹھ کر آنسو روتے ہیں. ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پہ امام نے خود کو گرا دیا اور خون رونے لگ گئے. تو حسین بن روح کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, مولا آپ وہاں بیٹھ کے آنسو روئے, وہاں بیٹھ کے آنسو روئے, وہاں بیٹھ کے آنسو روئے, یہ کون سا ایسا مقام ہے؟ تو میرے مظلوم امام کہتے ہیں کہ اے حسین بن روح, نہ خود رو نہ مجھے رلا. وہاں پہ بیٹھ کے جب میں آنسو رویا تھا نا, تو وہ جگہ وہ ہے جہاں علی اکبر کو برچھی لگی تھی. اس جگہ پہ ننا اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا, اور اس جگہ پہ عباس کے بازو قلم ہو کے گرے تھے. اور اس جگہ پہ جہاں تو کہہ رہا ہے نا کہ میں خون کیوں رو رہا ہوں, تو اس جگہ پہ حسین منہ کے بل پہ گرے تھے. جو کربلا گئے ہیں, زیارت کر کے آئے ہیں, وہ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے سے کچھ فاصلے پر مقام امام زمانہ ہے. جو زائر بیٹھے ہیں وہ تائید کریں گے. مقام امام زمانہ یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حسین منہ کے بل زمین پہ گرے تھے. عزادارو, ماتمیوں, حسین بن روح ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا, یہاں سے جہاں میرے مولا دفن ہوئے ہیں وہ تو بہت دور مقام ہے, مجھے بتائیں کہ یہاں سے وہاں تک گئے کیسے؟ تو میرے مولا رو کے کہتے ہیں, اے حسین بن روح, نہ خود رو نہ مجھے رلا, گئے نہیں لے جایا گیا ہے. حسین بن روح ہاتھ جوڑ کہتا, مولا کیسے لے کے گئے؟ کہا, حسین ذرا غور سے سن, ایک گھوڑا سوار بھاگتا ہوا آیا اور نور خدا کو بالوں سے پکڑا. جہاں جہاں گھوڑا جا رہا تھا پیچھے پیچھے حسین جا رہے تھے, اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی ماں جا رہی تھی. آج عزادارو, حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں. کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا, کبھی علی اصغر کا لاشا اٹھایا, حتیٰ کہ غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے. جون جیسے غلام کا لاشا اٹھایا, علی ابن حر کا لاشا خود اٹھایا. عزاداروں, ماتمیوں,
جب علی ابن حر زین سے زمین پہ آئے ہیں نا تو گرتے ہوئے یہ پکارا کہ بابا میری مدد کیجئے گا. تو آپ سب اولاد والے جوان اولاد والے بیٹھے ہیں, اگر کوئی بیٹا اس حالت میں اپنے باپ کو بلائے تو مجھے بتائیے کہ باپ کتنی جلدی آیا ہوگا. بس جب حر آئے ہیں نا اپنے بیٹے کی لاش پر تو دیکھتے کیا ہے کہ حسین پہلے سے موجود ہے. حر کے بیٹے کا لاشا اپنے زانوں میں رکھا ہوا ہے. حر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا یہ تو غلام زادہ ہے. کہا حر تو جانتا نہیں جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھا سکتا, لیکن عزادارو جب میرے مولا نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا کوئی کہنے والا نہیں تھا اے حسین جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. جزاک اللہ جی, بلند تر صلوات. ایک اعلان سماعت فرمائیں. کل 11 محرم کو ملوال میں مجلس ادا ہوگی جس میں ذاکر عدیز جعفر تیار, ذاکر عدنان لیاقت پدھاڑ اور ملک قلباس علوی شبیہ ذوالجناب برآمد کرائیں گے. ایک اعلان ہے مجلس برائے خواتین 25 سفر کو اسی بارگاہ میں ہوگی جس میں ذاکرہ شکیلہ جعفری صاحبہ, عالمہ ارباب کاظمی, ذاکرہ رفیہ صاحبہ. اختتام مجلس پر تبوت مولا سجاد علیہ السلام اور بیوی سکینہ برآمد ہوگا اور خواتین میں چادریں تقسیم ہوں گی. دوسرا اعلان بھی مجلس برائے خواتین ہے. بامقام رہائش گاہ محمد آصف علوی نزد زینب ہائی اسکول کوٹی لاہورہ مغربی میں 25 محرم کو صبح 9 بجے مجلس ادا ہوگی جس میں ذاکرہ نور فاطمہ, ذاکرہ سائرہ زینب, ذاکرہ ذکیہ بطول اور ذاکرہ عمر باب خطاب کریں گی اور اختتام مجلس پر تبوت مولا سجاد عالم پاک برآمد ہوگا. ایک اور اعلان ہے مجلس ادا ہوگی امانت علی جعفری کوٹی لاہورہ مغربی صبح 10 بجے کوٹی لاہورہ مغربی میں جس میں علامہ مشرف عباس علوی صاحب, ذاکر جناب عامر عباس جعفری صاحب, علامہ حسن عباس گیلانی صاحب اور اختتام مجلس پر شبیہ علم غازی عباس برآمد ہوگا. ایک اور مجلس 12 محرم کو رہائش گاہ سید اصغر علی گیلانی مرحوم محلہ بلوال کوٹی لاہورہ مشرقی میں جس میں ملک بھر سے علماء و ذاکرین خطاب کریں گے. اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجلال برآمد ہوگی اور یہ مجلس صبح 10 بجے شروع ہوگی اور رات گیر تک جاری رہے گی اور اسی دن 12 محرم کو رات 8 بجے اسی بارگاہ میں کل کی مجلس ہوگی. ایک اور مجلس برائے خواتین ہے 11 محرم سے لے کے 20 محرم تک. سید مبارک علی شاہ صاحب نزد ٹاور محلہ بلوال ٹھیک 12 بجے ذاکرہ شکیلہ جعفری خطاب کریں گی اور آج ماتمداری اور لنگر کے بعد فوراً شام غریباں اسی بارگاہ میں ہوگی. بلند تر صلوات. جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے, جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے, ہیں اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے, ہیں اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے, یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے, تیرا کرم سے ہی مولا ثمر حسین کا ہے. تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا, تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا, اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے. انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے, انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے,
اگرچہ انہیں پتا تھا پسر حسین کا ہے، میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہنے لگے، میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہنے لگے، یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے۔ ہماری صبح کا نام علی سے آغاز، ہماری صبح کا نام علی سے آغاز، پھر اس کے بعد ایک ایک پہر حسین کا ہے۔ یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسمان والے، یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسمان والے، وہ جس پہ تالے پڑے ہیں یہ گھر حسین کا تھا۔ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے۔ مجھے جچ رہی ہے اپنے لیے یہ تقسیم، مجھے جچ رہی ہے اپنے لیے یہ تقسیم، یہ دل علی کا ہوا اور سر حسین کا ہے، یہ دل علی کا ہوا اور سر حسین کا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں ملتمس ہوں جناب سید محمد شاہ صاحب سے، اس کے فوراً بعد علامہ سید جاسر نقوی صاحب ہیں اور ذاکر بعد عامر آباد جعفری صاحب موجود ہیں۔ صرف 2-4 منٹ کے لیے جناب سید محمد شاہ صاحب۔ قبلہ صاحب جناب سید قمر بادشاہ صاحب نے شہزادہ علی اکبر دے مسائب بیان فرمائے۔ سیداں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی چند جملے شہزادہ علی اکبر دے بیان کراں۔ بہت سونا پتر ہا حسین دا علی اکبر، اتنا پیار ہمیں دے امام کو علی اکبر دے نال کہ رات کو کئی باری اٹھ کے مینڈا اور تہاڈا امام علی اکبر دا منہ چمدا۔ ایک رات کو مینڈا امام اپنے کمرے اٹھائے تے علی اکبر دے کمرے دا دروازہ لہایا تے ڈٹھا کیا ایک سیاہ برقع پوش بی بی ہے جو علی اکبر دا بہ کے منہ چمدی ودی ہے۔ مینڈا امام حقل مار کے آندا ہے کون بی بی ہے؟ حقل مار کے آندی ہے میں تینڈی بہن زینب ہاں۔ مینڈا ویر میں ہر رات کو تیرے آون تو پہلے علی اکبر دا منہ چمدی ہاں۔ دا محرم دا دل برائے علی اکبر ٹردا پیو دے کول آیا ہے، آ کے آندا ہے بابا جان میں کو موت دی اجازت چاڑے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ قبلہ صاحب نے حکم دیتا ہے کہ علی اکبر کی شہادت میں پڑھتا تو تسی جو ہے کہ کوئی اور مضمون جو ہے پڑھ لو۔ تو میں قبلہ صاحب دا بھی نوکر ہاں، تواڈے مومنین دا بھی نوکر ہاں، تو قبلہ صاحب دا حکم سر متھے تے صلوات پڑھو محمد آل محمد صاحب پڑھ۔ سیدان دا بہوں جشن منائی شام دے وچ وہ تے مینڈا اکبر قتال کرا کے بے غیرت ہن پیا معافیاں منگدائیں میرا سارا پور کو آ کے۔ سیدان دا تین لٹ لے دور مینڈیاں دیاں دے تے صحرا وچ وال کھلا کے شبیر دا پرسا زینب کو دیتا ہے تین دربار بلا کے۔ اللہ پونے 2 سال دے بعد کمینے یزید نے سجاد کو دربار چ سڈائے۔ سید اللہ کمینہ کیوں بلائے؟ مینڈا امام رات رکنا ہے تے رو کے
آندے کیوں چھڈائی کمینہ بکواس کر کے آندے سجاد تینڈا پیوں بھی شہزادہ میں بھی شہزادہ جنگ شہزادہ دا شغل ہوندا ہے تو ڈاڈا محسوس کر گیا رات کو روک تینڈیاں قیداں بھی رہا کرے نہ لٹیا مال بھی واپس کرنا ول وطن تے جا کے وس پویں وسن دا نام آیا مینڈے امام دی ڈھا نکل گئی ہے سید رو کے آندا ہے تہذیب دے قاتلا شغل دے ویچ میں تو وسدا وطا نہ چھوڑایا کل ترکا فدا کدی ملکا داو ویچ بن دے قتال کرایا سیران دا تہذیب دے قاتلا شغل دے ویچ میں تو وسدا وطا نہ چھوڑایا کل ترکا فدا کدی ملکا داو ویچ بن دے قتال کرایا سیدان دے جیسا یا کیتا بیت اللہ دا یوندا پاک غلاف لہایا تینڈا شغل ہے چھتیاں شہرہ ویچ وہ مینڈی مادہ میات پر آیا جے ویلے کمینے آکھے سجا تیریاں قیدہ رہا کرے نہ لٹیا مال واپس کرنا ول وطن تے جا کے واس پو وسن دا نام آیا مینڈا امام اچھا رونا ہے تے سید رو کے آندہ قید رواں یا قید چھڑاواں مینڈی زندگی قید مکا گئی کائنات دے اجڑے ہائے واس پوون وہ مینڈے وسن دی عمار نگا گئی سیدان دے مینڈے جگر کو کھا بازار گیا جدا ماں دربار ریچے آ گئی مینڈی چھوٹی بہن سکینہ کو وہ زندان دی گرمی کھا گئی ماشاءاللہ جی ایک دعا کے ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہوں میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ علامہ اعجاز صاحب نقوی صاحب کو مولا ہزاروں سال زندگی دے بشرط زندگی انشاءاللہ اولا محرم علامہ اعجاز صاحب نقوی صاحب ادھر ہی پڑھیں گے بلندر صلوات میں ذرا زحمت دوں میں ملتمس ہوں جناب